ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی قومی اسمبلی بجٹ اجلاس میں پی ٹی آئی دھرنا دے گی یا نہیں۔ سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم آمنے سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم نے ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں کہا تھا احتجاج کا اعلان سہیل آفریدی نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم رادا کی مشاورت سے کیا ہے تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن پارٹی قیادت نے دھرنے کا MNAs کو نہیں بتایا۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں جس کا پارٹی بھرم رکھتی ہے۔ شیخ وقاص کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا شیخ وقاص اکرم 10 جون کے دھرنے میں آ سکتے ہیں تو آئیں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں، KP حکومت کے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے موقع پر گیٹ کے سامنے دھرنا ہوگا۔ ٹھیک ہوگا یا قبل از وقت ہوگا کہ PTI نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک CM صاحب کی اور مشیر خزانہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی KPK کا بجٹ پریزنٹ یا پاس نہیں ہوگا۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کا پارٹی کی سطح پہ سلمان اکرم رادا صاحب یا پولیٹیکل کمیٹی یا گور صاحب کی طرف سے اس قسم کا کوئی فیصلہ کم از کم انفارمیشن کو کنوے نہیں کیا گیا۔ پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں CM صاحب اسی حوالے سے، انہوں نے خود کہا، ورنہ 10 جون کو دھرنا دینے کا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہے کہ اگر پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پارٹی سب کے بھرم رکھتی ہے۔ بات جب آپ نیشنل اسمبلی کی بات کریں گے اور نیشنل اسمبلی کے MNAs کی بات کریں گے تو اس میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اگین ایکٹنگ چیئرمین گوہر، سلمان راجا، چیف ڈوگر اینڈ پارلیمانی لیڈر جو ہے خٹک جو ہے، یہ 3-4 ریلیونٹ لوگ ہیں جو کہ MNAs کو یہ کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ کوئی دھرنا دینا ہے یا کو آپ نے پارلیمنٹ کے بعد کوئی دھرنا دینا ہے۔ اگر ہمارے جو چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی صاحب، ان کی راجا صاحب سے یا گور صاحب سے کوئی بات ہو گئی ہے اور ان کی مشاورت سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو وہ پارٹی کے سر آنکھوں پہ ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے کوئی مشاورت کی ہوگی، مگر بہرحال ابھی تک آفیشلی دونوں صاحبان نے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہے اور جو ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہے یا عامر ڈوگر اور شاید خٹک صاحب، ان میں سے کسی نے بھی MNAs کو نیشنل اسمبلی میں کنوے نہیں کیا کہ اس قسم کا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ سو ہو سکتا ہے میرے سے کمیونیکیشن یا انفارمیشن والوں سے بھی آج رات ہو جائے، مگر فی الوقت جو ہمارے بھائی نے اعلان کیا ہے اس سراخوں پہ ہم اپنے چیف منسٹر کا احترام کرتے ہیں ان کی بات کا، اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے یہ پارٹی سے مشورہ کیا ہوگا، مگر آفیشلی پارٹی کو ابھی تک کوئی ایسی چیز کنوے نہیں کی گئی۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہوگا، یہاں گیٹ کے سامنے ہم دھرنا دیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی دھرنے کے حوالے سے، بعض بھائی اعلان کر دیتے ہیں پھر بھرم رکھنے کے لیے ہم بھی پھر اس کو بھرم پورا کرتے ہیں، ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس حوالے سے، آپ نے خود ہی اعلان کر دیا تھا سر۔ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا جو وہاں کی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں آزاد ہوں، اور دوسرا جو ہے شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کرے، ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کرے۔ یہ MPAs کی انہوں نے کہا کہ احتجاج کروائیں گے، MPAs آئیں گے خیبر پختونخوا، اس میں MNAs بھی آئیں گے، سارے MNAs۔ اگر شیخ وقاص کو جو ہے وہ نہیں آنا تو وہ بے شک نہ آئے، وہ نہیں آئے۔ بجٹ مذاکرات آج شام نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں PP اور حکومت کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز دونوں وفود کے درمیان بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ شعیب نظامی اس متعلق اپڈیٹ کریں گے، بتائیے شعیب۔ جی، مذاکرات کے اس دور میں مختلف اسکیموں کے اوپر جو ہے بات چیت ہوگی، جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں خاص طور پر یہ موقف اپنایا جاتا ہے صوبائی حکومت سندھ اور خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ جب کوئی بڑی روڈ جو ہے اسلام آباد یا پنجاب میں بنانی ہو تو وفاق جو ہے فنڈز کے منہ کھول دیتا ہے، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر وفاق کے جو ہے فنڈز کی باری میں جو اس وقت پرائیویٹ پارٹنرشپ ان کو یاد آ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وفاق اس پہ فنڈ فراہم نہیں کرے گی، اسی لیے کوئی بڑی موٹر وے، کوئی بڑا سپر ہائی وے یا کوئی ایکسپریس وے جو ہے وہ ابھی تک وفاق کے تعاون سے سندھ اور خیبر پختونخوا میں مکمل نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے کچھ تحفظات جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اتحاد میں شریک ہوں گے، اور جو سندھ سے متعلق پروجیکٹ ہیں جو وفاق کے جو اس وقت جاری ہیں، جو پہلے وفاق جن کا اعلان بھی کر چکا ہے، ان کو بھی جاری رکھنے سے متعلق جو ہے وہ تحفظات ان کو دور کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ IMF نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب وفاق سے صرف وہ منصوبوں کی فنڈنگ کرے گا جو کہ وفاق کی حدود کے اندر ہیں۔ جو صوبائی منصوبے ہیں ان تقریباً 300 سے زائد صوبائی منصوبے جو ہیں وہ وفاق کے PSGP سے نکال کے صوبے اپنے فنڈ سے ہی مکمل کریں گے، تو ان تحفظات کو بھی دور کرنے کے لیے اجلاس میں بات چیت ہوگی۔ جی شکریہ آپ کا۔
وزیر اعظم نے ملک کے معروف صنعتکاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات کی ہے. کہا ہے آپ لوگ پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ہماری پہچان ہیں. مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کا شکر گزار ہے. حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے. وزیر اعظم نے کہا برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے. غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے، بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت مستحکم ہوئی. فیوچر میں ہم نے اپنی جو سافٹ ویئر ہے اس کا ہم نے کس طرح اس کا ایکسپورٹ بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک براڈ بینڈ لیئر کی ضرورت ہے. اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ 300 ارب روپے کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اے آئی اور اے آئی ریلیٹڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے. جیز کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم $1 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں. ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ہماری ایکسپورٹ کم ہے. جو ہم $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں از ناٹ انف ٹو میٹ آر امپورٹ نیڈز. پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے. اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی اور ایکسپورٹ میں بھی انشاءاللہ بہتری. جو بھی پروڈکٹیوٹی انہینسنگ میجرز جس سے کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے اور ہم جو ہے آگے سسٹینیبل گروتھ پہ جا سکیں. پھر ہم لوگوں نے براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات کی کہ ریونیو میجرز آپ کے بڑھیں. تو ایک ہماری پالیسی ہے فکس ٹیکس ریجیم کی جو کہ 5 سالوں سے چل رہی ہے. وی وانٹ ٹو کنٹینیو دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ اب موقع آ گیا ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو بزنس ہے ان کے اوپر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جائے اور جو انڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس میں لایا جائے تاکہ ملک میں آسانی پیدا ہو. جہاں سے بھی دنیا میں را مٹیریل چائنا سے چاہیے، ویتنام سے چاہیے، انڈونیشیا سے چاہیے، کوریا سے چاہیے، ہم لے آئیں، اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کریں، ہمارے لوگ امپلائی ہوئیں، اس کو سیئیں اور واپس باہر بھیجیں. تو آئی تھنک اس سے کافی فرق پڑے گا. خبر آپ کو لیں پاکستان اور روانڈا کے ریگولیٹری اداروں کے درمیان جوہری تحفظ کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ ہوا. PNRA اور رورا نے جوہری سلامتی اور تابکاری سے تحفظ کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. PNRA کے چیئرمین ضیاء حسین شاہ اور رورا کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کلاڈ نکسی نے معاہدے پر دستخط کیے. مفاہمتی یادداشت کی تقریب PNRA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقد ہوئی. تقریب میں پاکستان میں روانڈا کی ہائی کمشنر اور PNRA کے سینئر حکام نے شرکت کی. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اظہر فاروق بتائیے مزید کیا کہا وزیر اعظم نے اس ملاقات میں؟ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جن کو مزید مستحکم بنانے کے لیے وہ غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اس خبر پر زور دیا کہ دورہ چین کے دوران طے پانے والے اہم فیصلوں اور مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں. انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سی پیک کے تحت خصوصاً زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زونز اور مدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کے دورہ چین کے موقع پر جتنی بھی فیصلے ہوئے ہیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کو اس کے درمیان اقتصادی تعاون کے ثمرات جلد از جلد جو ہے وہ حاصل ہو سکیں گے. وزیر اعظم نے دورہ چین کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانے میں چینی سفیر کی قدر خدمات کو اور کاوشوں کو بھی سراہا اور کہا کہ اب دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں اور حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں قیادتوں کے طے کردہ فیصلوں کو عملی شکل دینے میں اپنا باہمی تعاون اور کردار ادا کریں. اس موقع پر چین کے سفیر نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو دورہ چین تھا اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. مثبت نتائج سامنے آئیں گے. آپ کا شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت سمیت 60 ملکوں پر 10 سے 12.5% تک نیا ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے یہ ممالک جبری مشقت کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کر رہے. فہرست میں برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، انڈیا، پاکستان اور جاپان سمیت 60 تجارتی شراکت دار شامل ہیں جو امریکہ کو فروخت ہونے والی تقریباً تمام اشیاء ہی برآمد کرتے ہیں. امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے مذکورہ ممالک جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد روکنے میں ناکام رہے. تمام 60 ممالک نہ تو جبری مشقت سے بنی اشیاء کی درآمد روکنے پر قانونی پابندی لگائی اور نہ ہی ایسی پابندی کو مؤثر طریقے سے نافذ کر سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر تیار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مذاکرات میں شامل ہیں. ایرانی سپریم لیڈر تہران، واشنگٹن مذاکرات کی نگرانی کر رہے ہیں.
ممکن ہے ایرانی سپریم لیڈر سے کبھی ملاقات کروں. ایران کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جلد تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. ایران کے ساتھ معاملات جلد بہتر سمت میں جائیں گے. ایرانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پریشان تھا. اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل لبنان پر حملے کر رہے ہیں، اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی. ایران کا تنازع ختم ہوگا تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. امریکہ میں بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہے. پاسداران انقلاب نے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعوے کی تردید کی ہے. سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی فورسز نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے.